لاہور کی بات کر لیتے ہیں۔ لاہور میں دوہرے قتل کی واردات کا ڈراپ سین سامنے آ گیا ہے۔ اس پر جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہائی پروفائل کیس کے ہائی پروفائل ملزم کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ملزم کی جانب سے سنسنی خیز انکشافات بھی سامنے آئے ہیں۔ 18 اکتوبر 2025 کو بیوی اور بیٹی کی گمشدگی کی FIR درج کرانے والے پولیس افسر ملزم DSP عثمان حیدر شک کے دائرے میں کیسے آیا اور واردات کے ثبوت پولیس کے ہاتھ کیسے لگے، اسی پر مزید اپڈیٹ لینے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سنو نیوز کے چیف رپورٹر مرزا رمضان بیگ۔ مرزا رمضان بیگ، ہمیں بتائیے گا کہ یہ ہائی پروفائل کیس کے حوالے سے تازہ ترین پیش رفت کیا سامنے آئی ہے؟ بتایا جا رہا ہے کہ ایک DSP ایک SHO ہے اسے بھی معطل کر دیا گیا ہے، اور مزید کیا اب تک اپڈیٹس ہیں آپ کے پاس؟ جی بہت شکریہ جی، یہ بڑا ایک ہائی پروفائل سمیلے کیس ہے جس پہ IG پنجاب اور CM صاحبہ نے بھی نوٹس لیا تھا، اور یہ DSP کہنا تھا عثمان حیدر جس نے اپنی بیوی اور بیٹی کو قتل کر دیا تھا، اور اس کا پھر معاملہ حل ہو گیا جس پر پولیس نے اسے گرفتار بھی کیا۔ اب اس کا 3 روزہ جسمانی ریمانڈ بھی حاصل کر لیا، اور پولیس نے موقع واردات سے آلہ قتل بھی برآمد کر لیا، اور پولیس نے جو پستول تھا وہ بھی فرانسک کے لیے بھجوا دیا گیا ہے، اور برآمد ہونے والا پستول جو وہ سرکاری بھی نہیں تھا، یہ بات۔ اور دوسری بات، ملزم نے اسی پستول سے بیوی اور بیٹی کو فائرنگ کر کے قتل کیا، اور اس کے بعد یہ فرار ہو گیا، اور اس نے پہلے بیوی کی جو لاش ہے اس کو کالا شاہ کاکو جو نالا ہے وہاں پر پھینکا، اور جو بیٹی کی لاش تھی وہ کہنا کیا ایک نواحی علاقہ ہے وہاں گندا نالا ہے وہاں پر پھینکا تھا۔ اور جیسے ہی تفتیش شروع ہوئی، اس نے پہلے مدعی بنا ہوا تھا کہ میری بیوی اور بیٹی جو ہے وہ لاپتہ ہو گئے ہیں، اور اس میں یہ مدعی تھا۔ لیکن جب پولیس کی تحقیقات آگے بڑھی اور ایک اپلیکیشن جو IG پنجاب کو بھی گئی، اس حوالے سے جب تحقیقات کی گئی تو پتہ چلا اس نے اپنی بیوی اور بیٹی کو ایک نجی ریسٹورنٹ میں پہلے کھانا کھلایا، اور اس کے بعد واپسی پر سرکاری گاڑی میں اپنی بیوی جو فرنٹ پر بیٹھی ہوئی تھی اس کو 2 گولیاں ماری، جو پیچھے بیٹی تھی اس کو بھی 2 گولیاں مار کے قتل کر دیا۔ جب گاڑی اور وہاں پہ موقع سے جو پلیٹ تھا وہ فرانسک بھجوایا گیا تو وہ اس کی بیٹی ہی اور بیوی کا ملا، جس کے بعد جو ہے پولیس نے ملزم جو DSP ہے جو قانون کے رکھوالے ہیں اور خود یہ ایسی حرکتیں کرتے ہیں، تو اس کے بعد اس کو گرفتار کیا گیا۔ تو اس نے پھر اعتراف جرم بھی کیا کہ میرا گھریلو جھگڑا تھا، وہ پلاٹ میرے سے مانگ رہی تھی اور میں اس کے نام، کیونکہ یہ اس کی پہلی بیوی تھی، اس نے 2 شادیاں کر رکھی تھی، تو ڈیمانڈ اس کی یہ تھی کہ یہ پلاٹ جو ہے میرے نام لگا دے، جو فیصلہ آباد والا ہے۔ تو یہ آئی چلائی کر رہا تھا، جس کے بعد ان کا جھگڑا کافی زیادہ بڑھ گیا تھا، اور اس نے پھر اس کو قتل کر کے گندے نالوں میں پھینکا۔ جب تحقیقات ہوئی تو ملزم نے پھر اعتراف جرم بھی کیا۔ اب اس کا 3 روزہ جسمانی ریمانڈ ہے۔ لیکن ایک اور جو بات آپ نے سوال پوچھا تھا جو SHO متعلقہ تھا، وہ ظاہر ہے جو کہتے ہیں کہ پیٹی بھائی ہوتا ہے، تو اس کو بچانے کے لیے SHO نے کافی زیادہ جو ہے وہ محنت کی، لیکن ظاہر ہے قانون کا دائرہ وسیع کیا گیا تھا۔ IG پنجاب نے نوٹس لیا ہوا تھا، CCP لاہور کو رپورٹ پہنچوائی گئی تھی، تو اس میں وہ SHO جو ہے وہ گناہگار لکھا کہ اس نے اپنے بیٹی بھائی جو DSP اپنے انچارج اس کو بچانے کی کوشش، جس کے بعد اس کو بھی بالکل SHO فہیم امداد نے امداد کرنے کی کوشش کی اپنے DSP کی، اور وہ وقت آنے پر گیا اور پھر انہیں جناب ان کی نوکری سے ہٹا دیا گیا ہے۔